جو اللہ نے سعود کھولی سیان میں جو آداب مدینہ شریف پر ہوا میرا مکہ شریف میں، پھر اس کے بعد پھر مدینہ شریف آ گئے۔ اللہ نے یہ جو بات کھولی کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجزے پر ذرا دیر کی حاضری ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی، یہ معمولی نہیں ہے، ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں کیونکہ ہم کتابیں پڑھ کے جاتے ہیں بھی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے 15-20 منٹ چاہیے، یہ پڑھنا جی یہ پڑھنا ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہے، اور وہاں صرف آپ کو سلام کا ہی وقت ملتا ہے اور پھر آگے چلا دیتے ہیں کیونکہ مخلوقات اتنی ہیں آپ کو نہیں وقت دے سکتے وہ، ورنہ پیچھے ایک مجمع ہے ہزاروں کا جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب اس کی ناقدری آج ہی کرتا ہے، یار مجھے ٹائم نہیں ملا یار بس سلام ہی پیش کر سکا، تو یہ تو دیکھو کہ کھڑے کہاں ہو اور کس کے سامنے آپ کی۔ تو پھر میں نے اس پر یہ کہا کہ وسلم کی ایک نگاہ پڑتی تھی تو صحابی ہو جاتا تھا، اس کے لیے طول صحبت کا شرط ہے، ایک نگاہ کافی تھی، نگاہ پڑی اور صحابی ہو گیا۔ اتنے صحابی میں ایک نگاہ پڑی اور چل بھائی، وہ آگے سے جیسے حجۃ الوداع میں ہوا، آپ کی ایسے نگاہ پڑی آؤ پر، اس کے بعد صحابہ سے گھر گئے، سارے مکہ مدینہ تھوڑی آئے، سارے مدینہ کے تھے بھی نہیں، کوئی یمن کا تھا کوئی نہیں تھا، پہلی دفعہ سب چلے گئے سب صحابہ میں، تو 1,24,000 جو صحابہ کی تعداد ہوئی ایسے ہوئی کیونکہ 1,00,000 کے قریب مجمع تھا اس میں وہاں پر مدینہ حج میں، جن نے آپ کو ادھر دیکھ لے بس صحابی ہو گئے، آپ نے دیکھ لے صحابی ہو گئے، تو ایک نگاہ کو معمولی تو دیکھو آپ کھڑے کہاں ہیں۔ یہ بات کا مجھے بھی اور لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، وہ ہے کہ نا قدری والی بات ہے بھائی، آپ کو حاضری نصیب ہوگا معاجزہ پر، آپ نے سلام کیا اور براہ راست وسلم سے آپ کو جواب ملا، وعلیکم السلام، دعا مل گیا، السلام کی کہ آپ کو کیا چاہیے، ہمارا ایمان بھی سلامت ہو گیا، ہماری جان بھی سلامت ہو گئی، ہمارا بدن بھی سلامت ہو گیا، ہمارا مال بھی سلامت ہو گیا، ہماری اور اولاد بھی سلامت ہو گیا، ہمارے یار دوست بھی سلامت ہو گئے، سب سلامت ہو گئے، اس ایک کہنے کی وجہ آپ نے وعلیکم السلام، سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، یہ جو براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کو سلام معاجزے پر مل رہا ہے۔ پھر اس پر میں نے وہ بیان کیا، میں نے کہا دراصل معاجزے پر حاضری کی ہمیں قدر نہیں ہے کیونکہ ہمیں آتی نعمت مل جاتی، تو پھر وہ میں نے اپنا تجربہ بیان کیا 2000 جو ہے نا وہ 20 والا کہ کووڈ میں جب میں آیا اور پھر معاوضے پر حاضری کی اجازت نہیں تھی، مسجد میں اجازت تھی، بے چینی نہیں جاتی، 4 دن ایسی بے چینی کبھی میں نے مدینہ میں محسوس نہیں کی، حالانکہ مدینہ شریف میں جب آپ آ جاتے ہیں تو وہاں تو باغ و بحال ہے، پھر بے چینی کیوں ہے؟ سوتے بے چینی، اٹھتے بے چینی، جاگتے بے چینی، چلتے بے چینی، روٹی کھاتے بے چینی، ہر وقت بے چینی ہے، سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اٹھتا تھا تو توبہ استغفار اور درود پر اٹھتا تھا، میری نیند میں بھی یہ تھا کہ کیا مجھے ہو گیا، مجھ سے کوئی کیسی کیا خطا ہو گئی کہ مدینہ شریف میں میری طبیعت میں سکون نہیں ہے۔ 4 دن کے بعد معاوضے پر حاضری کی اجازت ہوئی، 2 ربیع الاول کو پہلی حاضری یعنی شروع ہوئی، تو 3 کو ہمیں اجازت مل گئی، وہ ایپ کے ذریعے، توکل ایپ کے ذریعے، اعتمرنا کی۔ تو جو ہی میں نے حاضری کا سلام پیش کیا، السلام علیکم ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے ایسا لگا جیسے برف کی سلھ میرے سینے میں رکھا، ایک اس میں ان لمبا جو صرف یہ اوہو اچھا معاوضہ پر حاضری اتنی خاص چیز ہے، اس دن پتہ چلا، کیونکہ آتی حاجی کو مل جاتی ہے نا، جیسے کبھی محسوس نہیں ہوتی، جیسے کوئی بھوکھا نہ رہے تو اس کو روزہ ہی نہ رکھا ہو کبھی زندگی میں تو اس کو کیا پتہ شام کو ٹھنڈے ٹھار شربت کا کیا مزہ ہے، سموسے پکوڑے کا کیا مزہ ہے، شام کو کھجور کا کیا مزہ ہے، جب روزہ ہی نہ رکھو، روزے والے کو پتہ ہے نا۔ میں نے کہا چونکہ آتی ہمیں معاوضے پر حاضری مل جاتی ہے تو ہمیں یار وہ زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیا یار، وہ میاں ایک لمحے کا وہاں کھڑا ہونا اور آپ کی نگاہ عاطفت پڑ جانا اور آپ کی زبان مبارک سے سلام کا جواب مل جانا، بس آپ کے لیے خیر کی راہیں کھل گئی، خیر کی راہیں، جب ایک نگاہ صحابی بنا سکتی ہے، لمحے کی نگاہ سے صحابی بن جاتا ہے،
تو آپ کی ایک لمحے کی حاضری جو ہے وہ مال سعادتوں کا جو ہے نا وہ مغسل ہے۔ یہ نقطہ، اس نقطے پر الحمدللہ جو ہمارے وہاں علماء بھی تھے اور عوام الناس بھی تھی، انہوں نے کہا کہ آج آپ نے تو اتنی بڑی بات کھول دی ہے کہ ہمارے دل میں جو یہ ہوتا تھا کہ بھئی ایک ہمیں ٹھہرنے نہیں دیتے، زیادہ دیر وہ نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا جب ایک میں نے مثال دی، ایک کہیں آپ کو کسی بادشاہ سے کام ہو یا کسی افسر سے کام ہو اور آپ اس کے آفس میں جائیں، وہ آپ کو بٹھائے ہوئے یوں کہ آپ جائیں بس آپ کا کام ہو گیا بس ٹھیک ہے، تو آپ کو مجمع میں لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ تو چلے جائیں خوشی خوشی، یار بازی اپنا کام ہو گیا جی۔ تو میں نے کہا آپ کو کہا ہے بس ٹھیک ہے، سلام علیکم، کام ہو گیا، جاؤ بس آپ کا کام ہو گیا تو کافی ہے۔ اب جی میں نے یہ عرضوئی پیش کرنی تھی، میں عرضوئی یہ ساری عرضوئیں پیش شدہ ہیں، جب وہ کہہ دیں گے اللہ نے ان کی ساری عرضوئیں پوری کر دے تو سب کام ہو گیا، برہم ان کے معاف کر دے سارے کام ہو گیا، شفاعت کے لیے وعدہ فرما سارے کام ہو گیا۔ الحمدللہ اس دفعہ جو مدینہ شریف کی حاضری میں یہ جو آداب مدینہ میں یہ جو باتیں بیان ہوئی، جو لوگ مدینہ حاضری دے چکے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم واپس کیسے جائیں، پھر مدینہ حاضری دیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک مولانا صاحب نے تو کہا اختر بھائی سے کہ یار تم بزرگوں کو کہاں چھپا کے رکھتے ہو، تم لوگ قبضہ کیے رکھتے ہو، پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کس میں کیا ہے، اور تو استفادہ کرنا چاہیے۔ کہ جناب انہوں نے ایسی باتیں تو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں، اللہ کھولنے والا ہے۔ تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تجربات بتائے کیسے دیکھتے تھے بہت پہاڑ کو ایسے محبت سے کہ میری نگاہ اس پتھر پر پڑ جائے یا رسول اللہ کی نگاہیں پڑ جائیں تو اس پتھر کے واسطے سے ہماری پیغمبر اسلام کی نگاہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو میں پھر اس پر وہ شعر کہا کرتا ہوں جو ہمارے مسلمانی میں بھی ہے، یہ یا حمامت الجندلس جئی، اے جندل کی کبوتری تو گانا گا۔ اصل میں ایک عاشق تھا تو اس کی معشوقہ پہاڑ کے پلی تب رہتی تھی، یورے رہتا تھا، دونوں قبیلوں میں سخت جنگ تھی اور ان میں محبت ہو گئی۔ تب وہ کبوتری ایک آ کر بیٹھتی تھی چوٹی پر، بہت اونچا پہاڑ نہیں تھا جیسے چھوٹے پہاڑ، تو وہ اس کو کہتا تھا کہ تو گٹر گوں کر آواز نکال، تو وہ بھی تجھے دیکھے گی تو میں بھی تجھے دیکھوں گا، تو ہم دونوں تجھے دیکھیں گے تو ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ عاشقوں کا یہ عشق ہے نا، یا حمامت جئی انت بمسا انت بمرا من سعاد و مسمعی، تجھے سعاد دیکھتی ہے، تجھے سعاد سنتی ہے، میں بھی دیکھتا سنتا ہوں، تو تیرے واسطے سے ایسا جس موبائل کے واسطے سے ہماری کہیں سے کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، یہ واسطہ بن جاتا ہے۔ حضرت والا کہتے تھے میں چاند کو دیکھتے تو وسلم زاویے سے چاند کو دیکھا ہوگا، نگاہ پڑی ہوگی، ہماری نگاہیں بھی وہاں پڑ جائیں جہاں رسول اللہ کی نگاہ پڑی، ایک ہی اس کو دیکھتے تھے، بہت پہاڑ کو ایسے میں نے پوچھ بھی لیا حضرت سے، بہت لوگ معذور لوگ کہتے واہ واہ واہ، علماء اکرام بھی تھے اور شفیق الرحمان صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ مکہ مسجد میں، جی 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 وہ بھی تھے، پوچھو کیسے مست ماشاء اللہ، ہمیں بہت مزہ آیا، ہمیں بھی مزہ آیا، ساتھ ان کو بھی مزہ آیا ماشاء اللہ، وہ بھی ماشاء اللہ بہت ہمارے ساتھ تھے، اس گروپ میں بڑے بہت تھے وہ اور مولانا انس یونس صاحب۔ تو بہرحال باقی حضرت والا کے جو سفر نامہ میں نے لکھا ہے حرمین شریفین، جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے جانے کی پہلے پورا مطالعہ کرے اس کو، پھر جائے، پھر دیکھو کیسی آگے۔ حیدرآباد کے حضرت والا کے ایک دوست تھے تو وہ بابل نگر میں عزیز در تک شادی میں آئے ہوئے تھے، اچھی عمر کے تھے، کوئی ہوگی 65 سال قریب ہوگی، تو انہیں پتہ چلا حکیم اقصی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی خلیفہ ہیں تو مجھے ملنے کے لیے آئے، بہت کبیر جماعت سے تعلق تھا، بڑے اچھے جی و جہات آدمی تھے، ملاقات ہوئی تو میں ان دنوں میں سفر نامہ مرتب کیا تھا حضرت کا، تو اس پر حضرت کی وہ بات ہوئی ہے، وہ ہفتہ پہلے ہی ہو کر آئے تھے حرمین شریفین، اور مجھے کہا کہ میں اب دوبارہ ویزا لے کر جاتا ہوں اور میں اس طریقے پر
کہ میں ان آداب کے ساتھ ہر مہین میں گزاروں گا جو آپ نے بڑے حضرت نے بتائے میں شیخ کے، اور کہا کہ آپ نے آگ لگا دی۔ وہ واپس آئے، ہفتے کے بعد پھر گئے تو گئے آپ نے بھی تو ہو گیا حاجی صاحب؟ کہ نہیں میں سن کر آیا ہوں یار، کیسے جانا ہوتا ہے، کیسے جانا ہوتا ہے، میں سن کر آیا ہوں۔ پھر گئے دنیا اندازہ کر۔ وہاں بھی حاجی کہنے لگے جو وہ آئے تھے، ایک بڑھیا خاتون، وہ ہمارے کسی خاتون بولے کہ یہ پتہ کرو وہ کوئی مجھے واپس ہم جا سکیں گے، پتہ کرو ان کو ہمیں واپس بھجوا دیں، ایک دفعہ تھوڑی حاضری دیں ہمیں، اس طرح جیسے حضرت صاحب نے فرمایا۔ تو عاشقوں کا نظام کچھ اور ہی ہے، عاشقوں کا جو نظام ہے واقعی بہت مختلف ہے۔ عشق الہی جو اور عشق رسول جو ہے، وہ جو راستہ بتاتا ہے وہ اور ہی کچھ ہے۔ عشق راستہ بتاتا ہے کیسے جانا ہے آپ کو، اس لیے سبحان اللہ۔